حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ ایک سفر پہ نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور اپنے شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب میں سے 1 درہم نکال کر اس کو دیا اور فرمایا، اب یہ 3 درہم ہو گئے، پاس میں بازار ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لی، لیکن راستے میں آتے وقت سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر سوال کیا، ہم اس دریا کو پار کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی تک نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑتے ہوئے پیچھے پیچھے چلے آنا، خدا نے چاہا تو ہم اس دریا کو پار کر لیں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور اس شخص نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پیر بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے کبھی مبعوث نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر واقعی میں تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک جھنڈ جا رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی خال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور واپس بھاگتے ہوئے اپنے جھنڈ میں چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ شاگرد حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دوگنا ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ دونوں حضرات راستے پر چلتے گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ کی چھوٹی سی گفا میں سونے کی 3 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا، 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری، اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر وہ شاگرد شرمندگی سے بولا، حضرت، تیسری روٹی میں نہیں کھائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہ لالچی انسان سونے کی اینٹوں کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگا، انہیں گھر کیسے لے کے جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس انسان کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ سونے کی اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 سونے کی اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ 3 ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور اس سے کہا کہ پاس میں شہر ہے، وہاں سے جا کے روٹیاں لے کے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں ان روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور 3 سونے کی اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 سونے کی اینٹ آئے گی۔ جب ان کا ساتھی زہر والی روٹی لے کر آیا تو ان دونوں ڈاکوؤں نے اپنے ساتھی کو اپنی سوچ کے مطابق قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ سونے کی اینٹیں وہیں پر ہیں اور ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔
دوستو دنیا سے زیادہ محبت کرنے والا، دنیا سے بڑی بڑی امید لگانے والا، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل میں سے اس دنیا کی محبت کو نکال دے اور آخرت کی سوچ اور فکر ہمارے دل میں داخل فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو شیئر کریں سب کے ساتھ۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم۔